کی اتنی برات. عبد الرحمان کہتا ہے بابا 3 مرتبہ تلوار اٹھائی, تینوں مرتبہ آپ کا چہرہ نظر آیا, میں نے تلوار روک لی, نہیں چلائی. میرا باپ ہے, ابو بکر ہے. جواب میں کہتے ہیں بیٹے خوش قسمتی ہے تیری کہ تیری گردن میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی, اور 1 مرتبہ بھی اگر تیری گردن میری تلوار کی زد میں آ جاتی, لخت جگر نہ سمجھتا, رب کا گستاخ سمجھتا, مشرک سمجھتا اور تیری گردن کو کاٹ ڈالتا. آج بھی اگر کوئی جماعت, آج بھی اگر کوئی تنظیم, آج بھی اگر کوئی گروہ امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے کہ لا الہ الا اللہ پر اکٹھے ہو جاؤ. نہ وطنیت پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, نہ جمہوریت پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, نہ جمہوریت کے ذریعے اسلام آ سکتا ہے, نہ کسی اور انداز سے اسلام آ سکتا ہے. اسلام آئے گا, اصلاح ہوگی تو توحید اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوگی. بڑا پیارا تجربہ انڈیا پاکستان کے لوگوں نے کیا. پاکستان بنا, ہر بچے کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. چھوٹا بھی, بڑا بھی, امیر بھی, غریب بھی, بچے مر رہے ہیں, عزتیں لٹ رہی ہے, مال برباد ہو رہا ہے. زمیندار اپنی زمینوں کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. انقلاب آ رہا ہے, وہ انقلاب آ گیا, انڈیا تقسیم ہوا, پاکستان وجود میں آیا, نام لا الہ کا لیا گیا, لیکن لا الہ الا اللہ کا تعارف نہیں کروایا, لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی, لا الہ الا اللہ کی پہچان نہیں کی. شرک کرنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, دربار پوجنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. یہ سارے شرکی عمل بھی ہیں, لا الہ الا اللہ بھی ہے. اس کے سمجھ, اس کا تعارف, اس کا فہم, اس کی سوچ کسی کے دل و دماغ میں نہیں ہے. صرف لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے, جمہوریت کی بنیاد ہے. پاکستان بن گیا, مارد وجود میں آ گیا, سال ہا سال گزر گئے. جس طرح اسلام ابتدا میں انڈیا کے وقت اس خطے پر اسلام نہیں تھا, ویسے ہی آج کا دور بھی آ چکا ہے, لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت وہاں پر قائم نہیں ہو سکی. کیوں؟ بڑی موٹی مثال ہے. کیا قربانیاں تھوڑی؟ کیا پاکستان بنتے میں قربانیاں تھوڑی دی گئی؟ کیا بچے تھوڑے مرے؟ کیا عزتوں کے جنازے تھوڑے نکلے؟ کیا زمین اور جائیداد, مال یہ تھوڑے چھوڑے گئے؟ نہیں, قربانیوں کے انبار ہے, لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگوں نے اس فکر کو پہچانا بھی, اور ان لوگوں کے اندر سے قیام پاکستان کے وقت ایک بہت بڑے بزرگ سید مودودی صاحب تھے. سید مودودی صاحب نے پہچان لیا کہ اس جمہوریت کے ذریعے, اس جمہوریت کے طریقے سے, اس رائے کے طریقے سے جس میں زانی, شرابی, عالم ان سب کی رائے برابر ہے, کوٹھے والی اور تہجد گزار بندہ دونوں رائے کے اندر برابر ہے, اس طریقے سے, اس کفر کے نظام سے کبھی اسلام آ ہی نہیں سکتا. اس لیے سید مودودی نے بڑے تمطراق سے پاکستان بننے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا, ان کی کتابیں اس بات پر شاہد ہیں. تحریک آزادی ہند اور مسلمان حصہ 2 ہے, صفحہ 140 ہے. کہتے ہیں ایک قوم کے تمام افراد کو صرف اس وجہ سے کہ وہ نسلاً مسلمان ہیں, پیدائشی مسلمان ہیں, باپ اور ماں ان کی مسلمان تھی, حقیقی مسلمان فرد کر لینا اور یہ امید کرنا کہ ان کے اجتماع سے جو کام بھی ہوگا اسلامی اصولوں پر ہوگا, پہلی اور بنیادی غلطی ہے. بڑی پیاری بات سید مودودی کہ اس بنیاد پر یہ سمجھ لینا کہ چونکہ ہم کلمہ گو ہیں, ہماری ختمیں ہوئی ہے, نام عبداللہ عبد الرحمان ہے, ہم مل کر جو بھی کریں گے اسلام لائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ غالب ہو جائے گا. یہ پہلی اور بنیادی غلطی ہے. یہ عظیم انسانوں کا گروہ جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے, اس کا حال تو یہ ہے کہ اس کے 1000 میں سے 999 افراد نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں, نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشنا ہے, نہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے. باپ سے بیٹے, بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا آیا, اس لیے یہ مسلمان ہے, اس لیے یہ مسلمان ہے. نہ انہوں نے حق کو حق جان کر قبول کیا, نہ باطل کو باطل جان کر ترک کیا. ان کی اکثریت کی رائے کے ہاتھ میں باغیں دے کر اگر کوئی یہ امید رکھتا ہے کہ اسلام کی گاڑی اسلام کے راستے پہ چل گئی, یہ تو خوش فہمی میں مبتلا ہے. چند لوگ اکٹھے ہو جائیں جو نام کے مسلمان ہو, نہ انہوں نے حق کو جانا, نہ انہوں نے حق کو پرکھا,
نہ انہوں نے حق کو پہچانا. اب وہ مسلمان ہیں اس لیے اسلام لے آئیں گے. اس گروہ کو اس لیے مسلمان مان لیا جائے کہ ان کا باپ اور دادا مسلمان تھا. سید مودودی نے کہا یہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی خوش فہمی ہے. لیکن جب پاکستان بن گیا، اسٹیٹ مارنے وجود میں آ گئی، اسی جمہوریت کو جس کو نظام کفر کہہ رہے ہیں، جس کو غیر اسلامی نظام کہہ رہے ہیں، جن کے رہنے والوں کو کلمے سے ناواقف کہہ رہے ہیں، جب خود پاکستان بنا، جماعت اسلامی میدان میں آئی، تو وہ بنیادی فرق جو سید مودودی نے پاکستان کے بننے سے پہلے کھینچا تھا کہ اسلام غالب آئے گا، حکومت اسلامی بنے گی، اسلام کی اسٹیٹ بنے گی، تب جب ایک ایک فرد کو لا الہ الا اللہ کی تمیز ہوگی، جب ایک ایک بندہ عقیدہ توحید پہ اکٹھا ہوگا، جب ایک ایک آدمی اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا بن جائے گا، جب یہ ہوگا تو انقلاب آئے گا. اور جب یہ نہیں ہوگا، افراد سازی نہیں ہوگی، دعوت توحید نہیں ہوگی، ہر بندے کا اخلاق درست نہیں کیا جائے گا، توحید ان کے اندر رچائی اور بسائی نہیں جائے گی. اس توحید کے بغیر اہل شرک بھی ہو، اہل کفر بھی ہو، اہل بدعت بھی ہو، اور نام کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے مجمع کو مسلمان کہہ دیا جائے، یہ انقلاب کا راستہ نہیں. لیکن کاش جماعت اسلامی والے بھائی اور سید مودودی اس منہج پر قائم رہتے تو یہ بڑی اعلیٰ سوچ تھی. لیکن جو ہی پاکستان بنا، انہوں نے اپنے راستوں کو بدل دیا. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر مکاتیب سید مودودی، سید ابو الاعلی مودودی حصہ دوم، ترتیب دیا ہے اس کو عاصم نعمانی نے، شائع کیا ہے اسلامک پبلک شیئر لمیٹڈ لاہور، اور اس کا صفحہ نمبر 246 ہے. صفحہ 246 پر ایک شیعہ کو خط لکھ رہے ہیں. 24 اکتوبر 1970 24 اکتوبر 1970 کو یہ خط لکھا گیا. محترمی و مکرمی السلام علیکم، آپ کا عنایت نامہ ملا. جماعت اسلامی کے دروازے شیعہ حضرات کے لیے کبھی بند نہ تھے. جو شخص بھی جماعت کے مقصد سے اتفاق کرے وہ اس کا متفق بن سکتا ہے، اور جو جماعت کے دستور کو قبول کر لے وہ رکن بھی بن سکتا ہے. یہ جماعت تو فرقہ بندی کے تعصبات کو ختم کرنے کے لیے بنی. اس میں ہر فرقے کا مسلمان اپنے مسلک پہ قائم رہتے ہوئے اسلام کی سربلندی اور اسلامی نظام کے قیام کے مقصد کی خاطر دوسرے مسلکوں کے مسلمانوں سے مل کر کام کر سکتا ہے. میں نہ آپ سے شیعہ عقیدہ و مسلک چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہوں، ان الفاظ پہ غور کیجئے، میں آپ سے شیعہ مسلک اور عقیدہ چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کرتا. آپ مجھ سے سنی عقیدہ اور مسلک چھوڑنے کا مطالبہ نہ کریں. سنی اور شیعہ ہوتے ہوئے بھی ہم مسلمان ہیں، اسلام کی خدمت مل کر سکتے ہیں. آپ خلافت راشدہ کو قبول نہیں کر سکتے تو نہ کیجئے. کوئی آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ پہلے 3 خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان کو تسلیم کر لیں. آپ سے کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا، ہم آپ سے مطالبہ نہیں کرتے آپ شیعہ مذہب کو چھوڑ دیں، اور آپ ہم سے مطالبہ نہ کریں کہ ہم سنی مذہب کو چھوڑ دیں. آئیے مل جائیں اکٹھے ہو کر اس دنیا کے اندر حکومت الہیہ کے